آئی ایم سوری میری جان۔ لب کا کونا دانتوں تلے دیے وہ یہ ٹیکس اسے کر گیا تھا۔ جانتا تھا اب مقابل شرم سے سرخ پڑ دے 2 منٹ تک بالکل چپ رہے گی، اور توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ میسج سین کر لیا گیا تھا مگر جواب نہیں آیا تھا۔ مزید 2 منٹ گزرنے کے بعد ٹائپنگ ہوتی شو ہوئی تھی۔ سوری فار واٹ؟ اور آئندہ مجھے یہ مت بولنا۔ سنجیدگی سے پوچھتے اس نے ساتھ ہی خبردار بھی کیا تھا، جس پہ ساحل شاہ نے مشکل سے اپنا قہقہ روکا۔ سوری فار ایوری تھنگ۔ اور کیا بولوں ڈارلنگ؟ بول لوں؟ محبت سے اسے جواب دیتے آخر میں اسے چھیڑا تھا، جس پر عنایت نے زیر لب مسکراتے اپنے بال جھٹکے۔ بس اتنی سی ناراضگی تھی ان کی۔ وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض رہ ہی نہیں پاتے تھے۔ تم نے مجھے ٹیسٹ نہیں دکھایا؟ نہیں، یہ شایان بولے گا۔ معصومیت سے شکوہ کرتی وہ ساحل شاہ کا دل لوٹ گئی تھی۔ وہیں اس کے اگلے میسج پر اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ میں سوری کر رہا ہوں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ اور شٹ اپ، اگر تم نے اس کا نام بھی لیا تو تمہیں یہ سب بس میں بول سکتا ہوں، یہ تمہارا ہونے والا شوہر۔ ایک دفعہ پھر سے اپنے کیے کی معافی مانگتا وہ آخر میں بھڑکا تھا، جبکہ اس کے بھڑکنے پر وہ پرسکون سانس خارج کرتی ٹیکسٹ لکھنے لگی۔ بس یہی آگ تو وہ لگانا چاہتی تھی اسے، جو کہ لگ چکی تھی۔ ظالم لوگ اس کی کلاس لینے میں مصروف تھے، جو پوری توجہ سے اپنا ناشتہ کرتا ایک نگاہ اس پر بھی ڈال لیتا تھا، جو اس سے انجان بن کر بیٹھی اپنی کولڈ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ ٹیسٹ کی فکر اسے اب بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ ساحل شاہ نے اس کی ایگو کے ساتھ کھیلا تھا، جبھی وہ اس وقت سخت غصے میں آئی ہوئی تھی۔ ناشتہ کر لو، تم نے صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ وہ مزید اسے بیگانہ نہ ہو سکا۔ وہ چاہے جتنا بھی لڑ لیتے، دونوں ایک دوسرے کے بنا گزارا ناممکن سا تھا۔ اس کی پکار کو عنایت نے نظر انداز کیا، جس پہ ساحل شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ میں کہہ رہا ہوں ناشتہ کرو۔ اس کے ہاتھ سے کافی کھینچتے وہ ذرا برہمی سے بولا، جب عنایت نے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دوبارہ مجھے اور میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ توڑ دوں گی، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ اس وقت ان سب کو کافی غصے میں لگی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، مجھ تک رکھو، کھانے پر مت نکالو، سمجھی؟ اس کو اکڑ دکھاتے دیکھ وہ بھڑکا تھا، جب اس کے بھڑکنے کا نوٹس لیے بغیر وہ ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ تم سن رہے ہو یا بہری ہو چکی ہو؟ جب مزید برداشت نہ ہوا تو وہ اس کی جانب اٹھ کھڑا، ہاتھ آگے بڑھا کر اسے بھی کھڑا کر چکا۔ کہہ رہی ہوں نا کہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بے حد بلند ہوئی۔ صبح کے 11 بج رہے تھے۔ ایسے میں وہ آڑا ترچھا اپنے بیڈ پر سویا ہوا دنیا اور جہان سے بے خبر تھا۔ ماتھے پر بکھرے بال اس کا جو حلیہ پیش کر رہے تھے، لگ رہا تھا وہ گہرا نشہ کر کے سویا ہے۔ ابھی وہ مزید اس نشے میں چور رہتا کہ سائڈ ٹیبل پر پڑا موبائل تھر تھر آیا تھا، مگر مقابل بھی شاید کافی ڈھیٹ تھا۔ جب ہی تکیے کو کانوں کے گرد رکھتا، وہ اپنے آپ کو اس آواز سے محفوظ رکھنے لگا۔ کیا بیماری ہے؟ جب مزید وہ آواز نہ رکی تو بے ساختہ کال پک کرتا چیخا، شاہ میں تیرا منہ توڑ دوں گا جاہل مرد۔ کال پک ہوتے ہی دوسری جانب سے اسے بے شمار گالیاں ریسیو ہوئی تھیں۔ آپ کا ملا ہوا نمبر فی الحال سویا ہوا ہے، برائے مہربانی اس کے اٹھنے تک کا انتظار کریں۔ اس کی گالیوں کے جواب میں وہ بولا بھی تو کیا؟ ظالم کا دل کیا اس کا سر پھاڑ دے۔ 2 منٹ میں یوں نہیں آؤ ورنہ تم میرا مرا منہ دیکھے گا۔ اس کے بولنے پر مقابل نے غصے سے بولا تھا، جس پر وہ بنا اس کی بات کو سیریس لیتا فون کٹ کر گیا۔ فی الحال آج کی تاریخ میں اس کا یوں نہیں جانے کا تو کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کدھر آپ کا بھتیجا؟ رجب بٹ 10 رجب بٹ مرے ہوں گے تب جا کر یہ جاہل پیدا ہوا ہوگا، زنانہ مرد۔ مریم بیگم کچن میں ناشتے کی تیاریاں کروا رہی تھی، جب ہانپتی ہوئی عنایت شاہ نے ان کے سر پر کھڑے ہوتے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا تھا، اللہ کی پناہ تمہارے منہ میں خاک۔ کس زمانہ بدنام شخص سے تم میرے معصوم سے بھتیجے کو ملا رہے ہو؟ رجب بٹ کا نام سنتے تو مریم شاہ کو گویا مرگی کا دورہ پڑنے والا تھا۔ اللہ معاف کرے ماما، معصوم بچہ، آپ کی سوچ ہے، کیا کتا بن کر کے آیا ہے آپ کا بھتیجا؟ بہت غصے میں چیختے وہ اپنے بال نوچنے کو تھی جب مریم شاہ نے متجسس ہوتے اس کی طرف رخ موڑا۔ ایسا بھی کیا کر کے آیا ہے وہ؟ انہیں شاید اپنے بھتیجے پر ضرورت سے زیادہ یقین تھا۔ پوری کلاس کو سر کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے مفید مشورے سے نوازتے ہوئے خود چھٹی کر کے بیٹھ گیا ہے۔ وہ سوئی اٹھی تھی تو اسے ظالم کی جانب سے بے تحاشا میسیجز موصول ہوئے۔
جس پہ وہ ہارٹ اٹیک کی مریضہ بننے سے پہلے بھاگتی ہوئی اپنی ماں تک پہنچی۔ جو بھی کیا ہوگا اچھا ہی کیا ہوگا، ایک تو تم لوگوں کو اچھے مشورے سے نوازو، اوپر سے ناشکری کر رہی ہو۔ مریم بیگم تو گویا اپنے بھتیجے پر قربان گئی تھی۔ ایسے مشورے صرف آپ کو سننے میں ہی اچھے لگ سکتے ہیں، اسی لیے آپ لگواتی رہیں اچھے۔ میں جا رہی، پیر پٹک کر بولتی وہ اوپر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ مریم بیگم نے اس کے تیور دیکھ کر اسے پیچھے سے ایک گھوری سے نوازا۔ جاہل انسان، اٹھو فوراً، ورنہ میں تمہارا آج قتل کر دوں گی۔ وہ جو اپنے دوستوں کو چرانے کے بعد دوبارہ سے گہری نیند میں گم ہوا تھا، اپنے بالوں میں ہوتے ہوئے اس ظالم کے چیخنے پر مجبور ہوا۔ موٹی بھینس، ہٹاؤ اپنے یہ 10 کلو کا ہاتھ میرے بالوں میں سے۔ اپنے بالوں سے کھچاؤ محسوس کرتے وہ غرایا۔ جب اس کی یوں موٹی بھینس کہنے پر عنایت نے اس کے بال مزید شدت سے کھینچے۔ تم اپنی شکل نہیں دیکھتے لعنتی مرد؟ اتنی لعنتیں وصول کرنے کے بعد بھی رجب بٹ کے چہرے پر وہ منحوسیت نہیں جو اس وقت تمہارے چہرے پہ دکھ رہی ہے مجھے۔ خود کے لیے بھینس سننا اسے بالکل بھی گوارا نہیں تھا، جبکہ اس کی بات پر ساحل شاہ نے اسے دھکا دیتے پیچھے کی جانب دھکیلا۔ بات سنو میری، مجھے کتے سے ملا دینا پر رجب بٹ سے نہ ملانا، سمجھی؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتا وہ اس وقت عنایت کو کافی سنجیدہ لگا تھا۔ میں تمہیں رجب بٹ کے ساتھ ساتھ سمی رشید سے بھی ملاؤں گی اگر تم اپنی اٹھ کر یونی کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ایک لفظ نہیں پڑھا اور تم بھی چھٹی کر کے بیٹھ رہے ہو۔ بےحد غصے سے بولتی اسے ہاتھ کے اشارے سے اٹھنے کا کہنے لگی۔ جب ساحل نے اسے گھورا تھا، کیا تم مجھے سکون کی نیند نہیں لینے دے سکتی ہو؟ ساحل شاہ کی بھی سدی طبیعت آڑی آ رہی تھی۔ اس کی اتنا کہنے پر اب اس کے لیے جاننا مشکل ہو رہا تھا، مگر وہ جانتا تھا یہ محترمہ یہاں سے ہلیں گی بھی نہیں جب تک کہ ساحل شاہ اپنا قدم یونی کی جانب نہ بڑھائے۔ دفع ہو، نیچے آ رہا ہوں میں، اس کے چہرے کے قریب پھاڑ کھانے والے لہجے میں بولتا وہ اس وقت اسے کافی پیارا لگا تھا۔ دیٹس لائک اے گڈ بوائے۔ اس پہ واری جاتی وہ ہاتھوں سے قربان جانے کا اشارہ کرتی نیچے کی جانب بھاگی، جبکہ ساحل شاہ نے بھی آج ارادہ کیا تھا ان سب کی دھوتی کھلوانے کا۔ پوری کلاس میں خاموشی کا راج تھا، اگر شور تھا بھی تو وقفے وقفے سے الٹ پلٹ ہوتی شیٹس کا۔ یہ شور وہاں بیٹھی عنایت شاہ کو تو بے حد برا لگ رہا تھا۔ ان سب دوستوں کے منہ اترے ہوئے تھے کیونکہ وہ ساحل شاہ کو کلاس تک لانے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر چیٹنگ کرنے کا کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ آج سر اپنی چیئر کو بالکل ساحل کے پاس رکھ کر بیٹھے تھے اور ایسے بیٹھے تھے کہ اٹھنے کا نام تک نہیں لے رہے تھے۔ واللہ عنایت کا دل چاہ رہا تھا وہ سر کی پینٹ سے عبد الباسط سر کا بیٹا اس کی پہنی ہوئی بیلٹ کھینچ لیں۔ غصے سے اس کا دماغ آؤٹ ہو رہا تھا۔ اس پر تضاد ساحل شاہ کے لکھتے ہوئے ہاتھ اسے بے حد زہر لگ رہے تھے۔ میں اسے آج نہیں چھوڑوں گی۔ وہ جانتی تھی سر کے یہاں بیٹھنے کی وجہ ساحل شاہ ہی ہے، کیونکہ سر خود سے اپنی کلاس کے سب سے ذہین بچے کے پاس کبھی نہیں بیٹھ سکتے۔ عنایت کا دل چاہ رہا تھا ساحل شاہ کا چہرہ ہو اور عنایت شاہ کے ہاتھ ہوں اور اسے روکنے والا کوئی نہ ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے سب دوستوں پر ڈالی جو اسی ہی کی طرح منہ لٹکائے ساحل شاہ کی پشت کو حسرت سے دیکھ رہے تھے، جس نے آج ان سب پہ بالکل بھی رحم نہیں کیا تھا۔ وہ بدلہ نہیں چھوڑتا تھا اور وہی سلوک کر کے صبح اٹھائے جانے کا بدلہ لے چکا تھا۔ وہ سب اس وقت کیفے میں بیٹھے تھے، جبکہ ظالم لوگ اس کی کلاس لینے میں مصروف تھے، جو پوری توجہ سے اپنا ناشتہ کرتا ایک نگاہ اس پر ڈال دیتا تھا، جو اس سے انجان بن کر بیٹھی اپنی کولڈ کافی انجوائے کر رہی تھی۔ ٹیسٹ کی فکر اب اسے بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ ساحل شاہ نے اس کی ایگو کے ساتھ کھیلا تھا، جبھی وہ اس وقت سخت غصے میں آئی ہوئی تھی۔ ناشتہ کر لو، تم صبح کچھ نہیں کھایا تم نے۔ وہ مزید اس سے بیگانہ نہ ہو سکا، وہ چاہے جتنا بھی لڑ لیتے، دونوں ایک دوسرے کے بنا گزارا ناممکن تھا۔ اس کی پکار کو عنایت نے نظر انداز کیا، جس پر ساحل شاہ نے اپنے لب بھینچے۔ میں کہہ رہا ہوں ناشتہ کرو۔ اس کے ہاتھ سے کافی کھینچتے وہ ذرا برہمی میں بولا تھا، جب عنایت نے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ دوبارہ مجھے اور میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا سوچنا بھی مت، ورنہ منہ توڑ دوں گی میں، سمجھے؟ انگلی اٹھا کر وارن کرتی وہ اس وقت ان سب کو کافی غصے میں لگی تھی۔ ناراضگی مجھ سے ہے، مجھ تک رکھو، کھانے پر مت نکالو، سمجھی؟ اس کو اکڑ دکھاتے دیکھ وہ بھڑکا۔ جب اس کے بھڑکنے کا نوٹس لیے بغیر وہ ارد گرد نگاہیں دوڑانے لگی۔ تم سن رہی ہو یا بہری ہو چکی ہو؟ جب مزید برداشت نہ ہوا تو اس کی جانب اٹھ کر آتا ہاتھ آگے بڑھا کر
اسے بھی کھڑا کر چکا تھا۔ کہہ رہی ہوں نا کہ ہاتھ نہ لگاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز بے حد بلند ہوئی، جسے دیکھتے ساحل جان نے ایک سنجیدہ نگاہ اس پر ڈالی، اور اگلے ہی پل وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ تمہیں ایسے بات نہیں کرنی چاہیے تھی اس کے ساتھ۔ سب کو اس جانب متوجہ دیکھ کر ساحل جان نے اسے احساس دلانا چاہا تھا، جس پہ وہ سر جھٹک کر اپنا بیگ پکڑتی باہر کی جانب بڑھ گئی۔ جانتی تھی وہ ویٹ کر رہا ہوگا، اور ہوا بھی یہی تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر اپنا سر اس کی پشت پر رکھے آنکھیں موندے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ گاڑی سٹارٹ کرتا اپنی منزل کی جانب بڑھا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی، مگر وہ اپنے کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ نہ ہی اسے ضرورت پیش آئی تھی اس کے روم تک جانے کی۔ اگر اس نے اونچا بولا تھا تو کیا ہوا؟ خود بھی تو اس نے صبح اسے ٹیسٹ نہ دکھا کر ناانصافی کی تھی۔ عنایت کو اپنے رویے کا احساس تھا، مگر انا آڑے آتی اسے صبح کو ہوا واقعہ یاد دلا رہی تھی۔ تم دونوں کے درمیان کوئی بات ہوئی ہے کیا؟ آمنہ شاہ نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پرسوچ نگاہوں سے پوچھا، جس پر اس نے بوکھلاتے ہوئے نام سر ہلا۔ نہیں تو، ہمارے درمیان کیا بات ہوگی؟ مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولتی وہ مریم شاہ کو ابرو اچکانے پر مجبور کر گئی۔ تمہاری شکل ہی بتا رہی ہے کہ تم کتنا سچ بول رہی ہو اور کتنا جھوٹ۔ اسے پھیکی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے دیکھ کر انہوں نے طنزیہ لہجے میں بولا تو اس کا دل کیا اپنا سر پھاڑ لے۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا۔ دونوں کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ صاف گوئی سے بولی تو مریم شاہ نے اسے دیکھتے گہری نگاہیں اس کی آنکھوں پہ ٹکائیں۔ مما ایسے نہ دیکھیں یار۔ نہیں کہا میں نے کچھ بھی۔ پتہ نہیں کس بات کا سوگ منا رہا ہے آپ کا بھتیجا۔ اپنی ماں کی نظروں سے زچ ہوتی وہ اٹھتے ہوئے کوف زدہ لہجے میں بولی تھی، جبکہ مریم شاہ نے اس کے بدلے تیور محسوس کرتے ماتھے پر بل ڈالے۔ یہ کون سے لہجے میں بات کری ہو تم؟ مذاق اپنی جگہ، مگر وہ اسے یہ لہجہ استعمال کرنے کی اجازت کبھی نہیں دے سکتی تھی۔ محترمہ کو کافی عادت پڑ چکی تھی ایسے لہجے استعمال کرنے کی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، سیڑھیوں سے اترتے ساحل شاہ نے طنزیہ لہجے میں اس پہ وار کیا، جس میں وہ مٹھیاں بھیج گئیں۔ اس نے تمہارے ساتھ بھی یہ لہجہ استعمال کیا ہے؟ مریم شاہ تو گویا اپنی بات کے سچ ہو جانے پر ہی بھڑکی، جب ساحل کی نگاہ بے ساختہ اس سے ملی، جو نم آنکھوں سے اسے دیکھتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کدھر دفع ہو رہی ہو؟ یہاں آؤ، بات سنو میری۔ اسے بھاگتے دیکھ مریم شاہ نے غصے سے اسے بلایا، جس پہ وہ مزید آنسو بہاتی تیزی سے اندر کی جانب بھاگی۔ رلا دیا نا بچی کو، کتنی دفعہ بولا ہے نہ ڈانٹا کرو۔ آمنہ شاہ نے اس کا رونا محسوس کیا، جبھی بیٹے کو لتاڑتی نظروں سے دیکھتی وہ مریم شاہ سے مخاطب ہوئی۔ آپ ہی یہ بہت بدتمیز ہو گئی ہے۔ مانا کہ لاڈ پیار میں سب جائز ہے، پر یہ بدتمیزی میں سے نہیں کرنے دوں گی۔ وہ صاف کوئی سے بولتی اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ پیچھے ساحل شاہ نے ایک سرسری سی نگاہ ماں پر ڈالنے کے بعد اس سمت ڈالی جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ اس وقت ریسٹورینٹ میں بیٹھا ظالم اور اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ تھا، جب اپنا فون سکرول کرتے اچانک سے اس کی نگاہ عنایت کے نمبر کے گرد بنے اس سبز دائرے پر گئی جو میڈم نے رونے کا شغل چھوڑ کر اسٹیٹس پر لگایا تھا۔ سوچتے ہوئے اس نے جیسے ہی اس جگہ پر ٹیپ کیا، اگلے ہی پل عنایت کی روئی روئی سرخ آنکھوں کی تصویر پورے شان سے جگمگا رہی تھی، جبکہ نیچے 2 لائنوں پہ لکھا گیا شعر اس کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ لاکھوں روئیں گے میرے مرنے پہ، مگر میرے رونے پہ کون مرتا ہے۔ ساحل شاہ کو خود پر بے انتہا غصہ آیا کہ آخر اس نے کیوں دکھائی تھی اس کو ضد؟ کیا ضرورت تھی اس کے سامنے اپنی ضد ظاہر کرنے کی؟ مگر اس کی یہ سرخ آنکھیں دیکھتے اسے اپنے اندر ابال اٹھتے محسوس ہو رہے تھے۔ کیا سب لوگ اس کی یہ پکچر دیکھیں گے؟ یہ سوچ ہی جان لیوا تھی، نہ جانے کیوں اس کو فیل ہو رہا تھا جیسے یہ اسٹیٹس اس نے صرف ساحل کو دکھانے کو لگایا ہوگا، جیسے وہ ہمیشہ ناراضگی کے بعد لگاتی تھی۔ اپنی بات پر سچائی کی مہر لگانے کو اس نے زارم اور اشنا سے ان کے فون مانگے، جب ان دونوں نے بنا کوئی سوال کیے اپنے فون اس کی جانب بڑھا دیے۔ ساحل شاہ کا شک بالکل ٹھیک نکلا۔ وہ اسٹیٹس نہ کسی لڑکی کو شو ہو رہا تھا نہ کسی لڑکے کو۔ لب کو دانتوں تلے دبائے وہ ان کے فون انہیں واپس کر گیا۔ مزید خود پر قابو نہ رکھتے وہ لب بھینچتا اس کو ٹیکس کر گیا، جو اگلے ہی پل سین ہوا۔ وہ شاید پہلے ہی اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ فوراً سے ناراضگی بھرا جواب حاضر ہوا۔ ساحل کو اس کی معصومیت پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ آئی ایم سوری میری جان،
لب کا کونا دانتوں تلے دیے وہ یہ ٹیکس اسے کر گیا۔ جانتا تھا اب مقابل شرم سے سرخ پڑے گی اور 2 منٹ تک بالکل چپ رہے گی، اور توقع کے مطابق ایسا ہی ہوا۔ میسج سین کر لیا گیا تھا مگر جواب نہیں آیا۔ مزید 2 منٹ گزرنے کے بعد ٹائپنگ ہوتی شو ہوئی تھی۔ سوری فار واٹ، اور آئندہ مجھے یہ مت بولنا۔ سنجیدگی سے پوچھتے اس نے ساتھ ہی خبردار بھی کیا، جس پر ساحل شاہ نے مشکل سے اپنا قہقہ روکا۔ سوری فار ایوری تھنگ، اور کیا بولوں؟ ڈارلنگ بول لوں؟ محبت سے اسے جواب دیتے آخر میں اسے چھیڑا تھا، جس پر عنایت نے زیر لب مسکراتے اپنے بال جھٹکے۔ بس اتنی سی ناراضگی تھی ان کی، وہ زیادہ دیر ایک دوسرے سے ناراض بھی نہیں رہ پاتے تھے۔ تم نے مجھے ٹیسٹ نہیں دکھایا؟ نہیں، یہ شایان بولے گا۔ معصومیت سے شکوہ کرتی وہ ساحل شاہ کا دل لوٹ گئی تھی۔ وہیں اس کے اگلے میسج پہ اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا۔ میں سوری کر رہا ہوں نا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی، اور شٹ اپ، اگر تم نے اس کا نیم بھی لیا تو تمہیں یہ سب بس صرف میں بول سکتا ہوں، یہ تمہارا ہونے والا شوہر۔ ایک دفعہ پھر سے اسے کیے کہ معافی مانگتا وہ آخر میں بھڑکا، جبکہ اس کے بھڑکنے پر وہ پرسکون سانس خارج کرتی ٹیکسٹ لکھنے لگی۔ بس یہی آگ تو وہ لگانا چاہتی تھی اسے، جو کہ لگ چکی تھی۔ اگر آئندہ ہوا تو تمہاری جان اپنے ہاتھوں سے لوں گی، اور بائے، اب میں ذرا شایان کے ساتھ گیم کھیل لوں۔ ایک غرور سے لبریز لہجے میں بولتی اس پر حکم صادر کر گئی۔ جب اگلے ہی لمحے شایان کا نام لیتی وہ پھر سے اس کا موڈ غارت کر گئی۔ شایان ان کی کلاس کا ایک لڑکا تھا جو عنایت کی کافی ہیلپ وغیرہ کر دیتا تھا۔ ان دنوں جن دنوں وہ ساحل سے ناراض ہوتی تھی، یہ وجہ تھی کہ ساحل شاہ اس سے بے حد چڑھتا تھا۔ جیسا تم کہو، تمہارے میرے حاضر کون معاف، خبردار جو اس بندر کے ساتھ کھیلا تو میں آ کر جان لے لوں گا تمہاری۔ آ رہا ہوں واپس، میرے ساتھ کھیلنا جو بھی کھیلنا ہوا۔ سنجیدگی سے ٹائپنگ کرتا وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا، مگر دوسری جانب نیٹ آف ہو چکا تھا۔ اسے جلد از جلد گھر پہنچنا تھا تاکہ وہ کسی اور کے ساتھ کھیل نہ سکے۔ اس کے سب دوستوں نے اسے رکنے کا کہا، مگر وہ کسی کی بھی بات سنے بغیر اپنے قدم باہر کی جانب لے گیا۔ اسے یوں جاتے دیکھ کر ان سب نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ یہ بندہ کبھی ان کی نہیں سن سکتا تھا۔ ہاں بولو، کیا بول رہی تھی؟ شایان کے ساتھ کھیلنا ہے؟ وہ گھر میں انٹر ہوا تو اس کی نگاہ لان میں بیٹھی عنایت پر گئی تھی، جو اپنے فون پر سکرولنگ کرتی بری طرح مگن تھی۔ اس کی آواز سنتے اپنی جگہ سے اچھلی۔ بدتمیز انسان، تمیز نہیں ہے، ڈرا دیا مجھے۔ اس کے یوں بولنے پر اس کے کاندھے پر تھپڑ مارتی دھڑکتے دل سے بولی تھی، جب اس کے ڈرنے پر ساحل شاہ نے مسکراہٹ دبائی۔ کیا کر رہی ہو فون پر؟ دکھاؤ۔ وہ جانتا تھا وہ گیم نہیں کھیل رہی، مگر ایسا کیا کر رہی تھی جو وہ اس قدر مگن تھی کہ اس کی موجودگی بھی محسوس نہ کر سکی۔ ریلز دیکھ رہی ہوں، آ جاؤ اب، ان کے بھی دشمن بن جاؤ۔ غصے سے بولتی وہ اپنا فون اس کی جانب بڑھا گئی، جس پر وہ کہکا لگاتا سر پیچھے کو پھینک گیا۔ نہیں نہیں، ان کا نہیں بنوں گا، یہ تو میری بھی فیوریٹ ہے۔ ہنستے ہوئے وہ اس کا فون پکڑنے سے انکاری تھا، جب عنایت نے غصے سے آنکھیں گھمائی۔ ایسی کرتی وہ کافی پیاری لگ رہی تھی۔ بھئی کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ابھی وہ اسے کچھ کہتا جب بلال شاہ کو اپنی جانب بیٹھتے دیکھ وہ دونوں ان کی جانب متوجہ ہوئے۔ آپ کا بیٹا آوارہ گردیاں کر کے آ رہا ہے، اس کا حساب لینے والی تھی کہ آپ آ گئے۔ مزے سے اپنے تائے کو اس کی حقیقت بتاتی وہ ساحل کے لبوں سے مسکراہٹ نوچ گئی۔ شٹ اپ، جھوٹ نہ بولو، ظالم کے ساتھ تھا میں۔ وہ بھول گیا تھا کہ یہ بولنے کے بعد اگرچہ وہ باپ سے تو بچ جائے گا، مگر اس لڑکی سے نہیں بچے گا جس کو اس نے ابھی بھی منایا تھا۔ جھوٹ تم بولو، ظالم کے ساتھ ہوتے تو مجھے وہ بھی ضرور بلاتا۔ عنایت جانتی تھی کہ وہ سب لوگ ایک ساتھ اکٹھے ہوتے تھے یا پھر ہوتے ہی نہیں تھے، جب ہی گردن اکڑا کر بولی، آشنا سے پوچھ لو، وہ بھی ساتھ تھی۔ اسے بس کسی طرح اپنے باپ کی مشکوک نظروں سے بچنا تھا، جب اب کی بار مسکراہٹ نوچے جانے والی ہستی عنایت شاہ کی تھی۔ واٹ؟ وہ شاکی انداز میں بولتی اپنا فون آن کرتی آشنا کو میسج کرنے لگی، جبکہ ساحل کا دل کیا اپنا سر پھوڑ لے۔ تم لوگ مجھے بتائے بغیر اکٹھے ہو گئے؟ اس کی آواز حد درجے سنجیدہ تھی، جبکہ بلال شاہ نے اپنے بیٹے کی شکل دیکھتے اپنی مسکراہٹ کو بمشکل ضبط کیا۔ نہیں، میری بات سنو، دراصل ساحل نے کچھ کہنے کے لیے لب وا کیے ہی تھے جب اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی اس کی زبان کو بریک لگوا گئی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے وضاحت دینے کی، اب تمہیں تمہارے وہ دوست مبارک
اور انہیں تم مبارک، میرا تم لوگوں سے کوئی رشتہ نہیں۔ جذبات سے لبریز لہجے میں کہتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ عنایت کی یہی عادت سب سے خراب تھی کہ وہ ریئیکٹ بہت جلدی کر دینے والی بندی تھی، اور پھر اسی ریئیکٹ پر وہ بعد میں ریگریٹ بھی کرتی تھی، مگر چاہ کر بھی وہ اپنی اس عادت کو بدل نہیں سکتی تھی۔ اب جاؤ مناؤ اس کو، بلال شاہ نے اس کی اتری شکل دیکھتے ہنستے ہوئے کہا کہ وہ اپنے ماتھے کو مسلنے لگا۔ بابا، کہاں پھنسا دیا آپ نے؟ اس گھر میں شادی کیوں کیا آپ نے؟ بے چارگی سے پوچھتے وہ بلال شاہ کو قہقہ لگانے پر مجبور کر گیا، جبکہ ان کے ہنسنے پر ساحل شاہ نے خفا سی نگاہ ان پر ڈالتے خود بھی اپنا قدم اندر کی جانب بڑھا۔ دوبارہ سے ان محترمہ کو منانا پڑنا تھا۔ وہ شاید پیدا ہی اس لڑکی کو منانے کے لیے ہوا تھا۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، عنایت شاہ سے لڑنا، اسے ناراض کرنا اور پھر اس سے معافی مانگ کر اسے منانا۔ اور یہ غلط نہیں تھا۔ آج تک بس یہی ایک کام تھا جسے وہ بنا اکتائے مسلسل پوری شدت سے کرتا تھا۔ تم ہم سے کیوں ناراض ہو؟ کوئی تو وجہ بتاؤ۔ سٹوری اور سٹیٹس پر اس کی دوستوں سے ہرٹ ہونے والی ویڈیوز دیکھ کر وہ لوگ اس سے پوچھ کر پاگل ہو چکے تھے، مگر وہ کسی کو ایک جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ ان سب نے اسے ہرٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اب ان سے بالکل بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ عنایت، بتا یار کیا ہوا ہے؟ آشنا اسے کالز کر کر کے تھک چکی تھی، مگر اس نے ایک بھی کال ریسیو نہیں کی تھی۔ وہ کال اس کے، یہ لوگ مجھے نظر انداز کر دیتے ہیں تو میں بھی انہیں کیوں ویلیو دوں؟ شاہ مینشن کو خوبصورتی اپنی مثال آپ تھا۔ کچھ اس میں رہنے والوں نے اسے خوبصورت بنا رکھا تھا۔ اس مینشن میں 2 فیملیز قیام پذیر تھیں۔ ایک فیملی تھی بلال شاہ کی، جبکہ دوسری فیملی ان کے چھوٹے بھائی طلال شاہ کی تھی۔ بلال شاہ کی شادی آمنہ شاہ سے ہوئی تھی، جن کا ایک ہی بیٹا تھا ساحل شاہ، جبکہ طلال شاہ کی شادی مریم شاہ سے ہوئی تھی، ان کی بھی ایک ہی بیٹی تھی عنایت شاہ۔ عنایت اور ساحل سیم ایج کے تھے، کیونکہ آمنہ شاہ کو اللہ نے تھوڑی دیر بعد اولاد سے نوازا، جبکہ انہیں دنوں مریم شاہ بھی حاملہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ دونوں ہر چیز میں ایک ساتھ تھے، ایک ہی کلاس میں بچپن سے پڑھتے، وہ اب بھی ساتھ تھے۔ مجھے اس سیل میں جانا ہے، ان سب نے آج شاپنگ کا پلان بنایا، جبکہ عنایت کی انوکھی فرمائش پر ساحل شاہ نے اسے گھورا تھا۔ 2 دن ان سے ناراض رہنے کے بعد وہ بھول چکی تھی کہ وہ ان سے ناراض تھی۔ اسی خوشی میں لوگوں نے آج شاپنگ کرنے کا پلان بنایا تھا۔ جب عنایت میڈم کو کھڑے کھڑے نہ جانے کیا سوچی کہ اس کا دل وہاں ایک سائٹ پر لگی سیل میں جانے کو مچلنے لگا۔ میں یہاں تمہیں کوئی بھی الٹا کام کرنے نہیں دوں گا، ساحل شاہ نے اسے وارن کیا تھا، جس پر وہ اسے گھور کر رہ گئی۔ اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے کیا؟ نہیں کروں گی کچھ بھی، مجھے لے کر تو جاؤ اندر۔ بے حد معصومیت سے بولتی وہ ساحل شاہ کو بالکل بھی معصوم نہیں لگی تھی۔ پہلے بتاؤ کیوں جانا ہے وہاں تم نے؟ اس نے ابرو اچکاتے استفسار کیا، جس پر عنایت نے منہ بسوڑا۔ تم لے کر جا رہے ہو یا میں چلی جاؤں؟ اسے اپنی ضد پر اٹکے دیکھ کر اس نے آخری حربہ آزمایا، جب ساحل نے اس کی توقع کے عین مطابق گہری سانس بھرتے اسے چلنے کا اشارہ کیا۔ یہ لڑکی ہمارے دوست کو ناکارہ بنا کر چھوڑے گی۔ آشنا نے ہنستے ہوئے ساحل شاہ کی جانب اس سب کا دھیان مرکوز کروایا، جو شاپنگ بیگ ہاتھوں میں تھامے اب اس محترمہ کے نقش قدم پر چل رہے تھے۔ بھائی یہ پرفیوم کتنے کا ہے؟ سیل میں سے ہر چیز میسر آ رہی تھی، بلا شبہ یہ 2 نمبر چیزیں تھیں، مگر عنایت کو یہ سب دیکھنے میں بے حد مزہ آ رہا تھا۔ این چلو یار، مجھے گرمی لگ رہی ہے، اس فضول میں چیزیں ٹٹولتے دیکھ ساحل نے بے بسی سے کہا تھا، جس پر عنایت شاہ نے کوئی خاص دھیان نہیں دیا۔ باجی 570 روپے کی۔ دکاندار نے کافی ایمانداری سے پرفیوم کی قیمت بتائی۔ جب عنایت نے اس کو مشکوک نظروں دیکھا، جھوٹ نہ بولو، یہ سستی ہے، تم ایسا کرو 70 روپے لے لو، 500 ادھار کر لو، کبھی آؤں گی تو دے جاؤں گی۔ بے حد فراغ دلی کا مظاہرہ کرتی وہ ایسے لہجے میں بولی کہ ساحل اس کا کانفیڈنس دیکھتے اش کر اٹھا۔ نہیں باجی، ایسے نہیں ہوتا، آپ پورے پیسے دے کر لے جائیں یہ پرفیوم۔ دکاندار نے جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے پرفیوم پکڑی تھی، جبکہ اتنی بدتمیزی پر عنایت نے اسے گھورا تھا۔ میں 1 منٹ میں تمہارے یہ سارا دکان خرید سکتی ہوں، سمجھے؟ تمیز سے پیش آؤ میرے ساتھ، جاہل نہ ہو تو۔ اس کے کھینچنے پہ وہ برا مناتے باہر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ دکاندار تو اپنی پرفیوم کی جان بخشی پر نہایت خوش تھا، جبکہ ساحل شاہ سارے واقعے سے لاعلم تھا، ورنہ وہ 1 منٹ نہ لگاتا اس دکان والے کو اس کی اوقات یاد دکھانے میں۔ اللہ اللہ کرتے اس کی شاپنگ ختم ہوئی تھی،
جب جب سبھی نے شکر ادا کرتے گھر کی جانب گاڑیاں دوڑائیں، ورنہ کوئی بعید نہ تھی کہ اس میڈم کا موڈ پھر سے چینج ہو جاتا۔ یونی میں کوئی فنکشن ہونے والا ہے، سر کہہ رہے ہیں۔ وہ سب لوگ اس وقت یونی کے گراؤنڈ میں بیٹھے تھے جب آشنا نے انہیں ملنے والی انفارمیشن دی۔ ہاں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں نے بھی سنا ہے۔ ظالم نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ کیا خیال ہے، آنا ہے یا نہیں؟ یہ سوال طلحہ کی جانب سے ہوا۔ سب کی نگاہیں ساحل شاہ کی جانب اٹھیں، جبکہ اس کی نگاہیں عنایہ شاہ کی جانب۔ آنا چاہیے یار، فن کریں گے، مزہ آئے گا، بنا یہ جانے کہ کل کا دن ان کے لیے کتنا تباہی لانے والا ہے۔ وہ اپنے مزے میں دودھ پارٹی میں شرکت کرنے کی حامی بھر گئی۔ جب اس کی ہاں میں ہلتی گردن کے ساتھ ہی ساحل نے انہیں کل کے لیے تیار ہونے کا کہہ دیا۔ اس نے کہا کہ آنا ہے تو پھر ساحل شاہ نے آنا ہی آنا تھا۔ یونی کی رات جیسے ہی پارٹی کا آغاز ہوا، پورا گراؤنڈ رنگین لائٹس اور میوزک کی دھیمی سی لہروں سے بھر گیا، اور اسی ہجوم میں وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ عنایہ شاہ اور ساحل شاہ دونوں ساتھ ہی آ رہے تھے، مگر دونوں کے انداز الگ تھے۔ عنایہ نے جیسے ہی قدم اندر رکھا، اپنی وہی اسٹائلش سی واک اختیار کی، سر تھوڑا اوپر، کاندھے سیدھے اور آنکھوں میں ضد بھری چمک، جبکہ ساحل اس کے ساتھ ہی چل رہا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے ہوئے اور چہرے پر وہی سکون جو ہمیشہ اس کے غصے کے پیچھے چھپا ہوتا تھا۔ دونوں کزنز تھے اور یہ بات سب جانتے تھے، اسی لیے ساتھ آنا ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل الٹ تھا۔ عنایہ نے ہال میں نظر دوڑاتے، ہلکے سے ناک چڑھاتے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ یہ سب اتنا اوور ریٹڈ کیوں لگ رہا ہے؟ تیکھی سی ناک کو اوپر کی جانب کھینچتے وہ اس سے بولی، جب ساحل شاہ نے گردن موڑتے اس کی جانب دیکھا۔ بلیک باربی فراک میں وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب اوور ریٹڈ نہیں ہے، تمہارا موڈ ابھی نہیں ہے، اسی لیے تمہیں اوور ریٹڈ لگ رہا ہے۔ اس کے اتنی صاف گوئی نے بولنے پر عنایہ نے غصے سے اس کی جانب دیکھا۔ تم کیا مجھ سے یوں چپکے رہو گے؟ جاؤ اپنے دوستوں کے پاس سے اپنے پاس کھڑے دیکھ عنایہ نے اس کا دھیان ظالم لوگوں کی جانب مرکوز کروایا، جو بوائز والی سائٹ پر ناچتے ہوئے انجوائے کر رہے تھے۔ وہ لوگ ان دونوں کی موجودگی سے بے خبر تھے، ورنہ ایسی جگہ بالکل نہ پائے جاتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کر جاؤں گا؟ ساحل شاہ نے ابرو اچکاتے سوال کیا، جس پہ عنایہ کاندھے اچکا گئی۔ میں کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہوں، مجھے لگتا ہے تمہیں جانا چاہیے، کیونکہ آج کا دن تو انجوائے کرنے کے لیے ہے۔ نہ جانے کیوں عنایہ کو اچھا نہیں لگا تھا آج کا دن بھی، اس کا خوف کے ساتھ رہنا۔ میں ٹھیک ہوں تمہارے ساتھ ہی، مجھے ایسی انجوائمنٹ کا کوئی خاص شوق بھی نہیں، اس نے سچ کہا تھا۔ ساحل شاہ کو واقعی ان چیزوں کا بالکل شوق نہیں تھا، جس کو سمجھتی عنایہ نے سر خم کیا۔ اس کا ارادہ آشنا کے پاس جانے کا تھا، مگر اس وقت وہ کئی لڑکوں کی دکانیں کھڑی ہوئی تھی، اور ساحل شاہ کے سامنے وہ اس طرف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ مزید تھوڑا آگے کی جانب بڑھے ہی تھے، جہاں ظالم، آشنا اور باقی سب پہلے سے موجود تھے۔ سب کی نظریں فوراً ان دونوں پر گئیں، کیونکہ دونوں ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک ساتھ ہی تھے، مگر ان کے بیچ وہ والی خاموش جنگ بھی نہیں تھی۔ مگر ان کے درمیان وہ خاموش جنگ بھی چل رہی تھی جو صرف وہ دونوں ہی سمجھتے تھے۔ ان پر نظر پڑتے ہی وہ سب اپنے کام چھوڑتے ان کی جانب بڑھے۔ جب عنایہ کا چہرہ دیکھتے ظالم کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ شاہ لکھوا کر لے لے، آج پھر یہ میڈم موڈ میں ہے، ظالم نے ہنستے ہوئے ساحل شاہ کو وارن کیا، جس پر وہ مسکراہٹ دباتا، اپنی ناک کی ٹپ کو انگوٹھے سے سہلاتا ایک ادا سے اس کی جانب دیکھنے لگا، جس نے گڑ گڑاتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ یہ موڈ میں ہوتی کب نہیں؟ ساحل شاہ اور عنایہ شاہ کو دو پل عزت دے دے، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ زیادہ اوور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے؟ کتنے دن ہو گئے نہیں لڑی میں تم سے؟ اپنے بالوں کو پیچھے کی جانب پھینک دی وہ جتاتے ہوئے بولی، جس پہ ان سب کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ ماشاءاللہ، اس سلوک کو کس کی نظر نہ لگے، پر مجھے لگ رہا ہے کہ تم دونوں آج ہی لڑنے والے ہو۔ طلحہ نے اپنی چونچ اڑانا فرض سمجھا تھا اور بخوبی اسے نبھایا بھی تھا۔ تمہیں کیڑے پڑے جاہل انسان، سکون سے نہ رہنے دینا بس مجھے۔ میری خوشی تو ہضم ہی نہیں ہوتی ہے تم لوگوں کو، مصنوعی خفگی سے بولتی وہ ان سب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی۔ اس سے پہلے ان میں سے کوئی کچھ بولتا، اسٹیج پہ اناؤنسمنٹ ہو رہی تھی، شاید ڈانس میں پارٹیسپیٹ کرنے والے اسٹوڈنٹس کو بلایا جا رہا تھا۔ جبکہ لڑکوں کو الگ جانب بڑھتے دیکھ وہ بھی اپنے قدم آشنا کے ساتھ بڑھا گئی۔ جب اس کو اپنے بازو پر کسی کی گرفت محسوس ہوئی، اپنا خیال رکھنا،
کچھ بھی غلط ہو تو مجھے میسج کرنا یا کال کرنا فوراً، سمجھی؟ ساحل شاہ نے اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی نما آواز میں اسے سمجھایا، جس پر وہ سر ہاں میں ہلاتی اس کی بات کی تصدیق کر گئی۔ لڑکوں والی سائٹ پہ بھی نہیں جانا، اوکے؟ اسے معصومیت سے اپنی باتیں مانتے دیکھ اس نے اگلا مدعا رکھا، جس پر وہ زور و شور سے سر ہلاتی پھر سے حامی بھر گئی۔ میری پیاری سی جان۔ اس وقت ساحل کو اس پر کتنا ٹوٹ کر پیار آیا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ تبھی دل میں اس پہ واری جاتا، وہ لبوں سے ایک لفظ نہ بولا۔ اور میری عزت بھی کرنی ہے، اوکے؟ اسے ہر بات میں سر ہلاتے دیکھ اب کی بار اس نے شرارت سے اگلا سوال سمجھایا اور وہ فلو میں سر ہلا گئی، مگر سوال سمجھنے کے بعد جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی جانب دیکھتی اس کو گھورا تھا۔ عزت راس نہیں آ رہی نا تمہیں؟ اسے پھیلتے دیکھ وہ پوچھنے لگی جب وہ ہنستا ہوا سر جھکا گیا۔ آ رہی ہے، بہت آ رہی ہے۔ چلو اب جاؤ، انجوائے کرو، جب تھک جاؤ تو میسج کر دینا، گھر چلیں گے۔ ایک آخری ہدایت اسے دیتا وہ سائڈ سے اسے اپنے کاندھے سے لگاتا اپنے دوستوں والی سائڈ چلا گیا۔ جب اس کے جانے کے بعد وہ مسکراہٹ زدہ چہرہ لیا اپنے دوستوں کی طرف قدم بڑھا گئی۔ ہے بیوٹیفل لیڈی، کیسی ہو آپ؟ ابھی وہ اپنے دوستوں کے پاس کھڑی کسی بات پر قہقہے لگا رہی تھی جب اسے قریب سے ہمدان درانی کی آواز سنائی دی، جو بالکل اس کے پاس کھڑا پاکٹس میں ہاتھ ڈالے اس کی جانب مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ وہ اس کی نیت سے انجان اسے خوش دلی سے جواب دینے لگی جب اس نے اگلے ہی لمحے پھیلتے ہوئے اس کی تعریف کرنا شروع کی۔ آپ تو کافی ہاٹ لگ رہی ہیں۔ وہ فوراً سے اپنی اوقات پر آ گیا جب عنایہ نے اسے ناگواری سے دیکھا۔ جسٹ شٹ اپ۔ اسے شٹ اپ کال دیتی وہ جانے لگی جب اس کا ہاتھ تھامتا اسے اپنی جانب کھینچ گیا۔ عنایہ نے مشکل سے خود پر کنٹرول کرتے اپنے آپ کو اس کے ساتھ ٹچ ہونے سے روکا تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا تھپڑ مقابل کے گال پر نشان چھوڑ گیا۔ آئندہ مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے یہ تھپڑ یاد کر لینا، انگلی اٹھا کر بولتی وہ وہاں کھڑے ہر شخص پر سکتہ طاری کر گئی تھی۔ ہمدان درانی کو کون نہیں جانتا تھا، ایک مشہور سیاست دان کا بیٹا تھا وہ، ایسے میں وہ بڑی محفل میں اسے مار چکی تھی۔ ہر طرف شور و غل تھم گیا تھا، بس کچھ لوگوں کی سرگوشیاں تھیں اور کچھ لوگوں کی مذاق اڑاتی نظریں۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم مجھ پر ہاتھ اٹھاؤ، ہمدان درانی چیختے ہوئے بولا جب عنایہ نے دوسرا تھپڑ بھی اس کی گال پر دے مارا۔ میرے سے آئندہ اونچی آواز میں بات نہ کرنا، تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں جو تمہارے یہ لہجے اور آوازیں برداشت کروں گی۔ سختی سے اسے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولتی، وہ ہمدان درانی کو منہ چھپانے پر مجبور کر گئی۔ یو بچ! اس سے پہلے ہمدان درانی اس پر ہاتھ اٹھاتا، ساحل شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑتے اس کے منہ پر ایک مکہ جڑا تھا۔ ساحل شاہ کو وہاں دیکھتے عنایہ شاہ کی رنگت فک ہوئی۔ اسے کس نے بلایا تھا؟ یقیناً وہ اس مرد کو چھوڑنے والا نہیں تھا۔ کیسے چھوا اسے چھونے کا سوچا بھی کیسے؟ وہ پہ در پہ مکے مارتا اس کو ادموا کر چکا تھا۔ ہمدان درانی کو اپنے بچاؤ کے لیے بھی وقت نہیں مل پا رہا تھا، ایسے میں وہ اس پر وار کیا ہی کرتا۔ بتا نا کیسے لگایا اسے ہاتھ؟ ساحل شاہ غضبناکی سے دھاڑتا پر شخص کو جان نکال رہا تھا۔ وہ میری سے آج تک ایسے میں نے نہیں چھوا، تو کون ہوتا ہے اسے ہاتھ لگانے والا؟ اس کی شرٹ کو پوری طرح پھاڑے وہ بپھرا ہوا اسے مارتا جا رہا تھا۔ ساحل بس کر! اسے روکتے نہ دیکھ عنایہ نے آگے بڑھتے اسے پکارا جب وہ قہر آلود نگاہ اس کی جانب ڈالتا پھر سے اسے مارنے میں مگن ہو گیا تھا۔ تمہیں میری قسم ساحل رک جاؤ پلیز! اسے کسی بھی طرح روکتے نہ دیکھ عنایہ شاہ نے اس کو اپنی قسم دی تھی، جس پہ وہ اگلے ہی پل اپنے ہاتھ روک گیا۔ بے بسی سے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر زمین پر مارتا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔
بنا ایک نگاہ کسی کی جانب ڈالے وہ اس کا ہاتھ تھامتا باہر کی جانب بڑھ گیا، جبکہ باقی سب لوگ اب رفتہ رفتہ اپنی جگہ پہ واپس جانے لگے۔ ظالم نے انسانیت کے ناطے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ہمدان درانی کو ہاسپٹل پہنچایا، جو مکے گھونسے کھانے کے بعد اپنے حواس گنوا چکا تھا، جبکہ ساحل شاہ کے جنون سے ہر شخص خوف کھا رہا تھا۔ جو عنایت کے لیے دل میں فیلنگز لیے بیٹھے تھے، یہ ان لڑکوں کے لیے منہ توڑ جواب تھا جو انہوں نے شرافت سے ایکسیپٹ بھی کر لیا تھا۔ منع کیا تھا نا تمہیں، کہا تھا نا مجھے بتانا جو بھی ہوا۔ وہ گھر آتے ہی اس پر بھڑکا، اس کا گھر کوئی بھی نہیں تھا، جبھی پورا مینشن اس کی غضب ناکی کا شکار بن رہا تھا۔ ساحل، ابھی وہ آیا ہی تھا، میں ایسے میں تمہیں کیسے کال کرتی؟ عنایت اسے سمجھا کر تھک چکی تھی، مگر اس شخص کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا تھا۔ تم نے مجھے بہت ہرٹ کیا یار، بہت زیادہ، تکلیف دہ لہجے میں بولتا وہ عنایت کو گہرا دکھ دے کے۔ آئی سویر میں نے یہ سب تمہیں ہرٹ کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا یار۔ عنایت کا بس نہیں چل رہا تھا اسے اپنا دل چیر کر دکھا دے، کیونکہ اس کی زبان پر یقین وہ چاہ کر بھی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے فی الحال تم سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، سنجیدگی سے کہتے اس نے اپنا قدم اوپر کی جانب بڑھائے، جب عنایت نے سسکی بھرتے اپنا قدم اپنے کمرے کی جانب دوڑائے۔ آج ساحل شاہ نے اس کی سسکی پہ بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ایک نہیں، دو نہیں، کئی راتیں گزر چکی تھیں، مگر اس واقعے کے بعد سب کچھ نارمل نہیں ہوا تھا۔ شاہ مینشن کے اندر بظاہر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے نیچے ایک انجانا سا خوف پھیلا ہوا تھا۔ عنایت شاہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، مگر اس کے ذہن میں بار بار وہی منظر گھوم رہا تھا، وہ تھپڑ، ہمدان کی آنکھوں میں جلتا ہوا غصہ، اور پھر ساحل شاہ کا وہ جنونی روپ۔ اس نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ سب بھول جانا چاہتی ہو، مگر حقیقت اتنی آسان نہیں تھی۔ دوسری طرف ہمدان درانی اسپتال کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں درد سے زیادہ انتقام جل رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں سے خون خشک ہو چکا تھا، مگر غرور ابھی بھی زندہ تھا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں اور اپنے ساتھ کھڑے آدمیوں کو دیکھا۔ وہ لڑکی مجھے ہر حال میں چاہیے ڈیڈ۔ اپنے باپ کو وہ بس ایک ہی بات کہہ رہا تھا، جبکہ سالک درانی نے اس کی بات سنتے اپنے گرم دماغ والے بیٹے کو باز رکھنا چاہا۔ وہ جانتے تھے ان کا بیٹا کس قدر اوباش تھا، اور وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ اس لڑائی میں ضرور انہی کے بیٹے کا عمل دخل ہوگا، جبھی وہ اب تک اس کے جواب میں ایک لفظ نہیں کہہ پائے تھے۔ وہ کیسے کسی کے گھر کا پھول اس درندے کے حوالے کر دیتے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ سب سے پہلے اس لڑکی کی طاق میں بیٹھے گا، مگر وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائیں گے۔ وہ اپنے باپ کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا، اور اسی بات کا سالک درانی کو بے حد دکھ تھا کہ وہ ان کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ان کا بیٹا نہیں لگتا تھا۔ سب کچھ معمول پر آ گیا تھا، سوائے ان دونوں کے درمیان کھڑی ہوئی اجنبیت کی دیوار کے۔ عنایت شاہ نے کئی دفعہ اسے منانے کی کوشش کی، مگر وہ ضدی اتھرا گھوڑا نہیں مانا تھا۔ موسم بے حد حسین ہو رہا تھا۔ عنایت کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ لانگ ڈرائیو پر جائے، مگر اس کو کہنے کی ہمت نہیں تھی۔ جبھی کبھی بھی بولے بغیر وہ خود ہی گاڑی لیتی مینشن سے نکل پڑی، اور پھر یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ اس نے ابھی آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا تھا جب اس کو اپنے ارد گرد کئی گاڑیاں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ تو جلد بازی میں اپنا فون بھی نہیں لائی تھی۔ خوف اس کے اندر ایسے سرایت کر گیا، اسے لگا کہ اب اس کے جسم سے جیسے جان نکلے گی، یا اب ایک گولی آ کر اس کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے گی۔ باس کا کہنا ہے اگر شرافت سے نہ آئے
تو دوسری زبان سے سمجھا کر لے آنا۔ ان کی باتیں اس کے سر پر سے گزر رہی تھیں۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ موت اس کے سر پر منڈلا رہی ہے، اور اگلے ہی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں کھلیں تو اس نے خود کو ایک بند کمرے میں پایا۔ خوف اس کی رگ رگ میں پھیلا تھا۔ نہ جانے وہ یہاں کب سے قید تھے۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہی تھی جب دھڑ سے دروازہ کھلنے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ بے ساختہ اس کی نگاہ آنے والے پر پڑی۔ جب سامنے ہمدان درانی کو دیکھتے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھیں۔ بے اختیار تم، اس کے منہ سے تم نکلا تھا۔ جب اس کی شاکی تاثرات دیکھ وہ قہقہ لگا اٹھا۔ ہاں بالکل میں۔ کیا ہوا؟ یقین نہیں آ رہا کیا؟ ابھی تو تمہارے اس عاشق کو بھی یقین دلانا ہے، پہلے تمہیں تو مزہ چکھا لوں۔ غرور اپنے لہجے میں سموئے وہ اس سے بے حد برے طریقے سے بات کر رہا تھا جب لفظ عاشق پر عنایہ نے اسے گھورا تھا۔ عاشق نہیں ہے وہ میرا، سمجھے؟ جاہل نہ ہو تو۔ غصے سے بلبلاتے اس نے مقابل کی تصحیح کی تھی، جو ہنستا وہ اس کی بات ناک پر سے مکھی کی طرح اڑا گیا۔ جنون تو ایک عاشق والا ہی دکھا رہا تھا۔ اس کے انداز سے ہمدان کی باتیں الگ ہی تھیں۔ جب عنایہ نے اسے گھورا تو میں اس سے مار کھا کر بھی سکون نہیں ملا جو مجھے کڈنیپ کر لیا۔ جان سے مار ڈالے گا وہ تمہیں۔ وہ جو پہلے ڈر سے کانپ رہی تھی اب پرسکون تھی۔ مقابل کوئی اور نہیں، ایک عام سا شخص تھا جس سے ایک چڑیا بھی نہیں ماری جا سکتی تھی۔ تم مجھے عام سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ تمہیں اور تمہارے اس عاشق کو تو میں وہاں جا کر ماروں گا نا کہ پانی بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ہمدان درانی کے ڈائلاگ عروج پر تھے جب عنایہ نے بور ہونے والے زاویے منہ پہ سجاتے اپنا سر کرسی کے پشت سے ٹکایا۔ پلیز پانی پاس ضرور رکھنا کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی۔ اس کے کسی بھی ڈائلاگ سے ڈرنے کے بجائے اس کے ہوش اڑا رہی تھی۔ ہمدان درانی اس کا اتنا سخت اور نڈر انداز دیکھتے حیران ہو رہا تھا۔ وہ کڈنیپ ہوئی تھی اور اسے اس بات سے بالکل بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ بات اس کے لیے کافی حیران کن تھی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ ہمدان درانی نے اس کے بے باک تاثرات دیکھتے پوچھا تھا، جس پر عنایہ شاہ قہقہ لگا گئی۔ ڈر تو مجھے تمہارے لیے لگ رہا ہے۔ وہ پہنچنے والا ہوگا کیونکہ میری باڈی پہ اس نے ایک اندرونی ٹریگر لگوا رکھا ہے جو میرے ہر جگہ ہونے کی خبر اسے بآسانی پہنچا دیتا ہے۔ اب تک وہ اس لیے نہیں پہنچا کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور اسے علم نہیں ہوگا کہ میں گھر سے باہر ہوں، مگر جیسے ہی وہ معلوم کرے گا وہ 2 پل میں تم سب کی ہڈیاں ختم کرتا تم لوگوں کو جہنم واصل کرے گا۔ وہ بولنے پر آئی تو بولتی ہی چلی گئی، جبکہ اب ڈرنے کی باری ہمدان درانی کی تھی۔ وہ خوف سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی خوف نہیں تھا، یعنی وہ سچ بول رہی تھی۔ ہمدان درانی کا دل چاہا بھاگ کر دنیا کے ایسے کونے میں چھپ جائے جہاں ساحل شاہ اس تک رسائی نہ پا سکیں۔ کیسے کتوں کو کام پر لگایا ہوا ہے تم نے؟ 3 گھنٹے سے ایک لڑکی نہیں تلاشی جا رہی ان سے؟ ساحل شاہ پاگل ہونے کو تھا۔ عنایہ شاہ کی غیر موجودگی اس کے دل کو مزید تڑپا رہی تھی۔ وہ پہلے ہی کندھے کی آگ میں جل رہا تھا، اب اس لڑکی کی غیر موجودگی اسے مزید درد میں مبتلا کر رہی تھی۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں سر، مگر ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، پولیس آفیسر نے سر جھکاتے نہایت ادب سے جواب دیا۔ جب ساحل شاہ کا دل کیا اس کا منہ نوچ لے۔ کسی کام کے نہیں ہو تم سب، ایک دفعہ اسے مل جانے تو تم سب کو فارغ کرواؤں گا۔ ان پہ اپنا خوف طاری کرتا وہ وہاں سے نکلنے والا تھا جب اس نے اپنے سامنے سے آتے سالک درانی کو دیکھتے اپنا قدم روکے۔ میں جانتا ہوں تمہاری عورت کہاں ہے، مگر میری ایک شرط ہے۔ اس کے بالکل سامنے کھڑے واقعی ایک سیاستدان لگے۔ ساحل کو لگا کسی نے ان کے لیے جنت کا اعلان کر دیا۔ مقابل جانتا تھا عنایہ کہاں ہے۔ یہ خبر اس کے لیے جنت کے اعلان سے کم نہیں تھی۔ میرے بیٹے نے اسے قید کیا، مگر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا
کہ اسے بس سزا دلواؤ گے تاکہ وہ راہ راست پر آ سکے، اسے خود سے ہاتھ نہیں لگاؤ گے۔ یہ ایک باپ کی فریاد ہے۔ شکست زدہ کاندھوں سے انہوں نے اس کے آگے فریاد کی تھی۔ جب ایک باپ کی بے بسی دیکھتے ساحل کا دل کیا اس کے جوان بیٹے کو زندہ قبر میں گاڑ دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا، لیکن پلیز مجھے بتائیں وہ کہاں ہے؟ بےتابی سے پوچھتے اس نے سالک دورانی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیری، اور اگلے ہی پل وہ اسے اس لڑکی کو رکھنے والا ٹھکانہ بتا گئے تھے جو انہوں نے ہمدان کے کسی بندے کے منہ سے سنا تھا۔ اس کے ساتھ باتوں میں مگن اس کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا جب اگلے ہی لمحے باہر ہونے والی فائرنگ نے اس کے رنگ اڑا دیے۔ کہا تھا نا وہ آ جائے گا، دیکھو وہ آ گیا۔ نیم غنودگی میں جاتی عنایت شاہ نے یہ الفاظ اتنی شدت سے ادا کیے تھے کہ ہمدان کا روم روم خوف سے بھر گیا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا دروازہ توڑتے ساحل شاہ اندر داخل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی پولیس کی بھاری نفری تھی جس نے ہمدان دورانی کو حراست میں لیا تھا۔ وعدے کے مطابق ساحل شاہ نے ہمدان دورانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لفظوں سے وہ اسے کافی نیچا دکھا چکا۔ عنایت کی رسیاں کھولتے اسے ہوش میں لانے کی جدوجہد کرنے لگا، مگر وہ نہ جانے کیا کھلا کر بے ہوش ہو گئی تھی جو ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اپنے بازو میں بھرتے وہ باہر کی جانب بھاگا۔ اس کا ارادہ ہاسپٹل کے بجائے شاہ پیلس جانے کا تھا۔ وہیں کوئی لیڈی ڈاکٹر آ کر اس کا معائنہ کرتی، کیونکہ ایسی حالت میں اس کا باہر جانا سیف نہیں تھا۔ وہ مزید یہ رسک نہیں لے سکتا تھا۔ پورا شاہ پیلس روشنیوں سے نہایا ہوا تھا۔ آج ان دونوں کا نکاح تھا جن کے درمیان بس دوستی کا رشتہ تھا۔ اس واقعے کے بعد اس کو کافی مشکل سے نارمل زندگی کی طرف لایا گیا تھا انہوں نے، جبکہ ساحل شاہ اب بالکل بھی اس سے الگ رہنے کے حق میں نہیں تھا۔ اسے بس اب وہ لڑکی اپنے نکاح میں چاہیے تھی کسی بھی طرح۔ وہ مزید اسے خود سے دور نہیں رکھ سکتا تھا۔ جبھی اس نے نکاح کا اعلان کیا تھا جس پر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، تبھی آج دونوں کا نکاح ہو رہا تھا، جبکہ عنایت اس سے تھوڑا خفا تھی۔ نکاح کا سن کر اس کی ساری خفگی دور جا سوئی۔ اس بات سے انجان تھی کہ مقابل اس سے کتنا خفا تھا اور اس نے کیسے کیسے اس کو تنگ کرنا تھا۔ ابھی تو وہ سب آسان سمجھ رہی تھی، مگر بعد میں اس شخص کی ناراضگی سہتے اسی نے بے حال ہونا تھا۔ وائٹ غرارے میں ملبوس وہ اس وقت اس کے مقابل بیٹھی کئی لوگوں کی نظر میں رشک کا باعث بنی تھی، جبکہ کئی حسد کرتی نگاہیں بھی ان کی جانب اٹھ رہی تھیں، مگر ان سب سے انجان وہ لوگ اپنی مستی میں ہر چیز کو فراموش کیے ہوئے تھے۔ بہت پیاری لگ رہی ہو تم میری جان، آشنا نے اس کو گلے سے لگاتے محبت سے کہا تھا، جس پر ساحل نے اسے گھورا۔ شٹ اپ بیوی کے میری، اس کی تعریف بس میں کر سکتا ہوں۔ وہ جان بوجھ کر کرنچ لوگوں والی حرکتیں کرتا انہیں قہقہہ لگانے پر مجبور کر گیا۔ مت کر، بہت زہر لگ رہا ہے۔ ظالم نے اس کو شرمانے کی ایکٹنگ کرتے دیکھ ہنستے ہوئے کہا، جس پہ وہ قہقہہ لگاتا مزید کوئی نئی حرکت سوچنے لگا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی، شرافت سے انسانوں کی طرح بیٹھو۔ اسے مسلسل ہلتے دیکھ عنایت نے غراتے ہوئے کہا، جس پہ ساحل شاہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ کیا مطلب؟ پہلے کیا میں کتوں کی طرح بیٹھا ہوں؟ اس کے انسانوں کہنے پہ وہ بری طرح سلگا۔ بیٹھے تو پتہ نہیں کیسے ہو، مگر لگ وہی رہے ہو۔ مسکراہٹ ضبط کرتی وہ اسے چھیڑ گئی، جس پہ ساحل شاہ نے اس کو گھور کر دیکھا تھا۔ تم چلو اندر، تمہیں تو میں اندر جا کر پوچھوں گا۔ بے حد آف موڈ میں وہ اس کی دھمکی دیتا اپنے دوستوں کی جانب متوجہ ہوا، جب عنایت نے اس کی بات کو ہوا میں اڑاتے خود بھی اپنا رخ اپنے دوستوں کی جانب کیا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اپنا جائزہ لے رہی تھی، جب اس اچانک اپنے گرد لپٹتے کسی کے بازو اسے جھینپنے پر مجبور کر گئے تھے۔ کتنا مکمل منظر لگ رہا تھا۔ آئینے کی جانب دیکھتے اس سے مقابل کا دھیان بھی آئینے کی جانب مرکوز کروایا، جب عنایت نے نگاہ اپنے اس کے عکس پر ڈالی تھی۔ وہ واقعی ایک خوبصورت اور دلکش کپل کی وائبس دے رہے تھے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ ہمارا نکاح ہو گیا۔ اس کا رخ اپنی جانب موڑتا وہ سرگوشی میں بولا، جب اس کی بات پر عنایت کی پلکیں لرزیں۔ ہاں، تم مجھ سے شرما رہی ہو؟ ہنستے ہوئے وہ اس سے پوچھتا کافی کیوٹ لگا، جب اگلے ہی پل وہ اپنے حواس میں لوٹتی اسے گھور گئی۔ شرمائے میری جوتی، اتنے برے دن نہیں آئے میرے کہ میں تم سے شرماؤں۔ وہ ایک پل میں اپنے روپ میں واپس آئی تھی، جب اس کو پہلے والی ٹون میں آتے دیکھ
ساحل شاہ نے قہقہ لگایا۔ کچھ زیادہ ہی دانت نہیں نکل رہے تمہارے؟ عنایہ نے اس کی جانب گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام گیا۔ تمہیں پا لیا نا میں نے، اسی لیے میری یہ کھلکھلاہٹیں آج بند ہی نہیں ہو رہی۔ وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا۔ نکاح کے بعد ایک سکون تھا جو اسے اپنے اندر اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا میں بھی تمہیں عام کپلز کی طرح کس کروں؟ اس کے ہونٹوں کو انگوٹھے کی مدد سے سہلاتا۔ وہ معصومیت سے کہتا اتنا پیارا لگا کہ اب کی بار عنایہ چاہ کر بھی اپنا قہقہ نہ روک پائی۔ سیریسلی تم اتنے کیوٹ لگ رہے ہو نا، یہ پوچھتے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم پہ واری ہی چلی جاؤں۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر اپنی آنکھوں سے لگا کر بولتی وہ ساحل شاہ کو دنیا کی سب سے حسین لڑکی لگی۔ نکاح مبارک میری فتنی، اس کے ماتھے پہ لب رکھ کر اسے مبارکباد دے گیا۔ تو بالآخر موصوف کو یاد آ گیا کہ مبارکباد بھی دینی ہے۔ نکاح مبارک رجب بٹ شرارتی لہجے میں اسے نکاح کی مبارکباد دیتی وہ خود ہی قہقہ لگا گئی۔ جب ساحل شاہ نے اسے گھورا تھا، اللہ نہ کرے میں کبھی اس جیسا بنوں، اللہ ہمیں اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ سنجیدگی سے الفاظ ادا کرتے اس نے زیر لب آمین کہا تھا۔ جب اس کو سنجیدہ ہوتے دیکھ عنایہ نے بھی زیر لب آمین کہتے اس کا دھیان اپنے فون کی جانب مرکوز کروایا۔ وہ اس کو اپنی پکچرز دکھا کر اپنا موڈ فریش کرنے والی تھی، جبکہ اس کی اس چھوٹی سی کوشش نے بھی ساحل شاہ کے دل میں گھستے اسے مزید اپنی بیوی کا دیوانہ بنایا تھا، جبکہ یوں ہی ایک خوبصورت سا سفر اختتام پر پہنچا تھا۔